ناظرین آداب، 11 بجے تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں محمد نعمان۔ شہریت ترمیمی قانون 2019 جمعے سے پورے ملک میں نافذ ہو گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے اس کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 10 جنوری سے اس قانون کے سبھی التزامات پورے ملک میں نافذ ہو گئے ہیں۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں قانون منظور ہوا تھا، جسے بعد میں صدر کی منظوری بھی مل گئی تھی۔ اس میں پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش میں مذہبی زیادتی کے شکار 6 اقلیتی برادریوں کو شہریت دینے کا التزام ہے، جو 31 دسمبر سن 2014 تک بھارت آ چکے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی آج اور کل کولکاتہ کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے۔ مغربی بنگال میں وزیراعظم مودی کے 11 اور 12 جنوری کے پروگراموں کے پیش نظر سبھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ لوک سبھا انتخابات 2019 کے بعد وزیراعظم مودی کا مغربی بنگال کا یہ پہلا دورہ ہے، جس میں وہ 4 اہم تاریخی عمارتوں کو قوم کے نام وقف کریں گے اور پورٹ ٹرسٹ کے 150 سال مکمل ہونے کے تناظر میں منعقدہ تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سال نو کے موقع پر فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں کو مبارکباد پیش کی۔ ساتھ ہی دونوں رہنماؤں نے باہمی مفادات سے متعلق امور کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دفاع، غیر فوجی نیوکلیائی توانائی اور سمندری تحفظ کے شعبے سمیت دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنے اور اس میں اضافہ کرنے پر اتفاق رائے ہوا۔ امتحانات کے دوران ذہنی تناؤ کو دور کرنے کے لیے ملک و غیر ممالک کے طلبہ اور اساتذہ کے لیے وزیراعظم نریندر مودی کی بات چیت کا پروگرام امتحانات پر چرچا 2020 کا انعقاد 20 جنوری کو کیا جائے گا۔ پروگرام میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ وزیراعظم مودی سے اہم مشورے حاصل کرنے کے لیے طلبہ، اساتذہ اور سرپرستوں میں اس پروگرام کے تئیں کافی جوش و خروش ہے۔ فروغ انسانی وسائل کی وزارت نے مائی GOV کے مشترکہ تعاون سے پروگرام کے تیسرے ایڈیشن میں کلاس 9 سے 12ویں کلاس کے طلبہ کے لیے ایک مضمون نویسی کے مسابقے کا اہتمام کیا ہے۔ اس مسابقے میں بہترین کارکردگی انجام دینے والے طلبہ کو دلی کے تال کٹورہ اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والے پروگرام میں شرکت کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے قنوج میں پیش آئے دردناک سڑک حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ حادثے میں ہلاک مسافروں کے تئیں میرا اظہار تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ ایران ٹی وی نے اپنے فوجی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اس نے انسانی غلطی کی وجہ سے غیر ارادی طور پر یوکرین کا طیارہ مار گرایا۔ ایران نے اس غلطی کے لیے معافی بھی مانگی ہے۔ واضح رہے کہ اس حادثے میں جہاز پر سوار تمام 176 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ دوسری طرف یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران یوکرین کے طیارہ حادثہ معاملے کی جانچ میں تعاون کر رہا ہے۔ حالانکہ یوکرین نے حادثے کے پس منظر میں کسی بھی طرح کے خدشات کو مسترد نہیں کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کینیڈا اور دیگر ممالک نے ایران پر الزام لگایا تھا کہ یوکرین کے طیارے کو گرانے میں ایران کا ہاتھ ہونے کا اندیشہ ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ پائسٹریکو نے کہا کہ یوکرین حادثے کی وجوہات کے بارے میں ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پایا ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ پائسٹریکو نے کہا کہ بلیک باکس کی جانچ کہاں کی جائے، ابھی اس مسئلے پر بھی بات چیت جاری ہے۔ اس دوران تہران نے کہا ہے کہ وہ خود بلیک باکس ریکارڈنگ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہے۔ ایران نے کہا کہ ڈیٹا ریکارڈ سے معلومات حاصل کرنے میں 1 یا 2 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ مہلوک ایرانی کمانڈر سلیمانی مشرقی وسطی خطے میں 4 امریکی سفارتکاروں پر حملے کی سازش رچ رہے تھے۔ اس دوران امریکہ نے ایران پر مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ٹرمپ نے عراق سے امریکی افواج کے انخلاء کی تجویز بھی مسترد کر دی ہے۔ پاکستان کے شورش زدہ بلوچستان صوبے میں جمعے کی شام ایک مسجد میں ہوئے طاقتور بم دھماکے میں ایک امام اور ایک سینئر پولیس افسر سمیت کم از کم 16 افراد کی موت اور 20 دیگر زخمی ہو گئے۔ غوث آباد علاقے میں واقع مسجد میں یہ دھماکہ مغرب کی نماز کے دوران ہوا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جے کمال خان نے واقعے کی مذمت کی اور جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور واقعے کی رپورٹ طلب کی ہے۔ کھیل کی خبروں میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان 3 میچوں کی T20 سیریز کا تیسرا اور آخری مقابلہ بھارت نے 78 رن سے اپنے نام کر لیا۔ سری لنکا کو جیت کے لیے 202 رن کی ضرورت تھی، لیکن ٹیم 15 اوور اور 5 گیندوں پہ 123 رن بنا پائی۔ اس طرح سے بھارت نے 3 میچوں کی سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن یہی مکمل ہوتا ہے۔ اگلا بلیٹن پیش خدمت ہوگا 1 بجے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔